وہ ہمیں طرح بطرح سے استعمال کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بے فکر ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور فکر اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اپنے سے القابات، وہ لقب جو اس کے اپنے ہیں، وہ عہدہ جو اس کا اپنا ہے، اس میں آپ کو شامل کر دیتا ہے، اپنے القابات بھی آپ کو عطا کر دیتا ہے. آج ہم اس کے ایک لقب کو سیکھیں جو اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خداوند، ہم دعا میں بھی کہتے ہیں خداوند تو صادق القول ہے. خداوند تو کیا ہے؟ صادق القول ہے. یعنی کہ صادق کا لفظ ہم خدا کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے. اپنے باتوں میں، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں جو بات وہ کرتا ہے، خدا یسوع نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹلے گی. ایسا ہوا اور تا حیات ایسا ہی ہوتا رہے گا کیونکہ وہ صادق القول ہے. اپنے باتوں میں، اپنے الفاظ میں وہ سچا ہے. سو میرے عزیزو، ہم سلیمان بادشاہ کی انسان اس کا 24 باب اور اس کی 16 آیت کو دیکھیں گے. سلیمان بادشاہ کی انسان اس کا 24 باب اور اس کی 16 آیت کو قرآن کے زندہ پاک کلام میں سے سنیں گے، پڑھیں گے اور قبول کریں گے. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے. لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے. ہم جانتے ہیں صادق کا لفظ خدا کے لیے یوز ہوا ہے کیونکہ وہی اپنے باتوں میں سچا ہے. سب باتوں میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن خدا صادق ہے. خروج کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 13 سے 33 آیت تک اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ. کب اٹھ؟ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ اگر تو میرے لوگوں کو میرے حضور عبادت کرنے کے لیے نہیں جانے دے گا تو میں تیرے لوگوں پر، تیری فصل پر، تیرے دھن پر، تیرے جانوروں پر اولے برساؤں گا. ایسے اولے برساؤں گا کہ جب سے مصر آباد ہوا ہے ایسے اولے کبھی نہ پڑے ہوں گے. لیکن خدا نے موسیٰ سے ایک اور بات کہی کہ تو فرعون سے یہ بھی کہہ کہ میں چاہوں تو تجھے ایک پل میں تجھے تیرے لوگوں کو مٹی میں ملا دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو دیکھے تیرا تکبر ملیا میٹ ہو، تجھے پتا چلے کہ میں زوراور، میں طاقت والا خدا ہوں. اور دوسرے دن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تو زمین پر اولے پڑنا شروع ہو گئے. اولے اتنے بڑے تھے کہ اس نے فصل کو، زمین کو، جانوروں کو، جو انسان گھوم پھر رہے تھے ان کو تباہ و برباد کیا، مارا، خراب کیا. جب فرعون نے اس حالت کو دیکھا تو فرعون نے کہا کہ بے شک خداوند صادق ہے اور میں اور میرے لوگ بدکار ہیں. فرعون کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ خداوند کیا ہے؟ صادق ہے. اس نے موسیٰ سے کہا دعا مانگ اور اس آفت سے ہماری جان چھڑوا. ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتا ہے، تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا، خدا اس کے منہ سے بھی کہلوا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ صادق ہوں. وہ صادق کا لفظ وہ آپ کے لیے استعمال کرتا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے یا اٹھا کھڑا کیا جاتا ہے خدا کی قدرت سے. لیکن شریر گر پڑتا ہے، بلا میں گر جاتا ہے، گھیرا جاتا ہے اور اس سے اٹھا نہیں جاتا. اگر ہم پہلا سیموئل اس کا مطالعہ کریں تو داؤد، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے
लोगों में से पहला शमूएल उसका 24 बार उसकी 17 में लिखा है कि जब साउल दाऊद का पीछा करते हुए ऐन जदी के इलाके में पहुंचा तो दाऊद एक गार में, एक पहाड़ में घुस गया। साउल उसका पीछा करते करते अपने तकरीबन ईसाइयों में से 3000 लोगों को लेकर उसका पीछा करने के लिए निकला है। 3000 लोगों के लिए, 3000 लोगों को साथ लेकर जब निकला है तो दाऊद कहां पर, एक गार में घुस गया। तो साउल फरागत के लिए उस गार में गया है और दाऊद उसी गार के खुफिया कोनों में छुपा हुआ था अपने लोगों के साथ। दाऊद के साथियों ने उससे कहा कि तू जा, खुदावंद ने तेरे दुश्मन को तेरे हैंड ओवर कर दिया, तेरे हाथ में कर दिया है। क्योंकि कलाम में लिखा है, तेरे बारे में जिक्र है कि खुदा तेरे दुश्मनों को तेरे सपुर्द कर देगा, तू जा उसे मार दे। लेकिन दाऊद वहां से निकला और उसने उसके जुब्बा का दामन, उसके कमीज का, उसके कपड़ों का एक पल्लू काट लिया और काट के ले गया। जब साउल वहां से निकला, उस गार में से निकला, तो कलाम खुदा में लिखा है कि दाऊद अपने दिल में पछताया और बाहर निकला और उससे जोर से पुकारना शुरू कर दिया कि ऐ मेरे आका साउल। साउल ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि क्या तू दाऊद है? दाऊद ने कहा बेशक मैं दाऊद हूँ, क्योंकि जब तू गार में घुसा तो खुदावन ने तुझे मेरे हवाले कर दिया। मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, हालांकि मेरे साथियों ने भी कहा कि तुझे मार दूं, लेकिन मैंने ना चाहा कि खुदावन के मंसूब पर हाथ उठाऊं। ये देख, तेरे जुब्बा का दामन मेरे हाथ में है, जब मैं इसे काट सकता हूं तो तू मेरी तलवार से दूर न था। साउल ने कहा कि बेशक तू साधक है। तू क्या है? तू साधक है, और मैं ऐसे ही तेरी जान के दर पर हुआ हूं, तेरी जान लेने के दर पे हुआ हूं। तो मेरे अजीजों, ये दो हवाले तो मैंने साधक के बारे में आपको सुनाए, लेकिन साधक जो सच्चा है, जो अमीन है अपने वादों में, जो खुदावन की हजूरी में हर इस बात को जो खुदावन ने उसके लिए रख जोड़ी है उसको मानता है, तो साधक फिसलता नहीं है। अगर हम इंसान की किताब उसके 10 बाब को पढ़े तो वहां पर साधक के लिए बहुत सी नेमतें हैं। कलाम खुदा में लिखा है, साधक के मुंह से दूसरों के लिए गज़ा निकलती है, उसके लबों से गज़ा निकलते है। साधक के सर पर ताज है, साधक कभी डोलता नहीं है, साधक के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और साधक को खुदा कभी भूखा प्यासा नहीं रहने देता। हम देखते हैं लिखा है, साधक के सर पर बरकतें हैं, साधक का मुंह हयात का चश्मा है, साधक की मेहनत जिंदगानी का बायस है, साधक की जुबान खालस चाहती है, साधक के होंठ बहुतों को गज़ा पहुंचाते हैं, साधकों की मुराद पूरी होगी। सो मेरे अजीजों, जो लक़ब खुदा के लिए साधक का है वो आपको भी वो दर्जा देता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है अपने वादों में, अपने अल्फाज में, अपने कामों में, जो उसने कहा वो किया। एक और चीज़ है, खुदा शरीर की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीजों, अगर हम पुराना एहतराम पढ़ते हैं तो शरीर मुख्तलिफ तौर से देखा गया है। इंसानों के लिए शरीर का ज़्यादा जिक्र किया गया। शरीर शरारत करने वाला, शरीर जो बदगोई करने वाला, शरीर जो खुदा के हजूर लोगों को बहलाने फुसलाने वाला। नए नामे को देखें तो वहां पर शरीर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ज़्यादातर शैतान को किया गया कि शरीर। जब हम नए नामा का मुतालिया करते हैं तो वहां पर जब बीज बोने की मिसाल दी गई तो खुदा ने कहा कि अच्छा बीज वो है जो लोगों के दिलों में घर कर जाता है, जो जड़ पकड़ता है, जो फल लाता है, लेकिन जो राह के किनारे गिरता है, जो पहाड़ियों, जो चट्टानों पे गिरता है, ये वो है जिसे शरीर चुरा ले जाता है। यानी कि यहाँ पर शरीर का जो जिक्र है वो इब्लीस के लिए किया गया है, शैतान के लिए किया गया है। सो अजीजों,
صادق کون ہے؟ جو سچا ہے، جو خدا کے عہد کی، خدا کے کلام کی واقفیت رکھتا ہے، جو اس کے وعدوں کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو یہاں پر صادق کھڑا ہوگا، یہاں پر فیصلہ کیا، جو اچھا کیا، وہاں جا کر چگلی کر دی کہ یار میں نے اس کے لیے کیا ہے ورنہ مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ صادق ایسا نہیں ہے۔ صادق وہ ہے جو اپنے الفاظ میں، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں سچا ہے۔ تو ہمیں صادق بننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو برکتوں کا تاج ہے وہ ہمارے سر پر بھی ہے، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں دوسروں کے لیے غذا بنے، ہماری زندگانی جو ہے وہ صادق کی زندگانی جو ہے یہ ایک اچھا چشمہ بنے جس سے لوگ پئیں اور سیر ہوں۔ ایسا چشمہ بنے، ایسا چشمہ نہیں کہ صادق رشوت لے اور لوگوں کے فیصلے کرے۔ صادق ہمیشہ قائم رہے گا لیکن شریر قائم نہ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر زبور کی کتاب اس کا پہلا باب وہاں پر لکھا ہے کہ شریر نابود ہو جائے گی۔ شریر کیا ہو جائے گی؟ نابود ہو جائے گی، لیکن صادق عدالت میں قائم رہیں گے۔ سو میرے عزیزوں، عدالت کے وقت بھی صادق قائم رہتا ہے کیونکہ وہ سچا ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ کبھی نہ دل کر دے لے، وہ آپ کو پھسلنے نہیں دیتا۔ بے شک آپ 7 بار بھی گرتے ہیں تو وہ آپ کو اٹھا کر رکھتا۔ اگر ہم نینوا کی مثال کو دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے یونا سے کہا کہ تو جا اور نینوا کے لوگوں سے کہہ کہ توبہ کرو۔ ایسا کہا، اس نے کہا کہ 40 دن کے بعد تم لوگ غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن خدا کسی شریر کی، کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اب 3 دن کی مسافت کا سفر جو اس نے 1 دن میں کیا، بس 1 دن میں میسج دیا اور رک گیا۔ نینوا شہر کوئی چھوٹا سا شہر نہیں تھا۔ 3 دن کی مسافت اس نے، 3 دن کا سفر اس نے کر کے لوگوں کو پریچ کرنا تھا کہ خداوند تم کو تباہ کرنے والا ہے، 40 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ شریروں کا انجام کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہلاکت۔ لیکن خداوند کے حضور جب انہوں نے توبہ کی، گریہزاری کی، اپنے آپ کو خاکسار بنایا، تو خدا نے بے شک وہ صادق القول ہے، شریروں کی ہلاکت نہ چاہیے بلکہ انہی شریروں کو اس نے صادق بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزوں، صادق بننے کے لیے خدا کے کلام کو دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بے شک آپ فضل کے دور میں ہیں، تب بھی آپ کے لیے وہی 10 احکام ہے۔ تو ان 10 احکام کو جب ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں بھی وہی ہیں، شریعت میں بھی وہی ہیں، فضل میں بھی وہی ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریعت سے بری ہو گئے ہیں؟ بے شک فضل کا دور ہے، حکم تو وہی ہے، تم زنا نہ کرنا۔ حکم کیا ہے؟ زنا نہ کرنا۔ شریعت کیا سکھاتی تھی؟ اگر تو نے کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا تو تیرے لیے فدیہ ہے، قربانی ہے، خطا کی قربانی ہے، لیلا بکرا دے کے جان چھڑا لو۔ فضل کیا کہتا ہے ہمیں؟ اگر تو نے بری نظر سے کسی کی طرف دیکھ بھی لیا تو تو نے اپنے دل میں کیا کر لیا؟ گناہ کر لیا۔ سو میرے عزیزوں، اپنے اندر زیادہ نہیں تو یہ 10 حکم سیکھنے کی صلاحیت کو پیدا کرو تاکہ کسی نہ کسی بات میں تو آپ صادق رہ سکیں، کسی کام میں تو آپ صادق رہ سکیں، تاکہ جب آپ گرے تو آپ کو اٹھانے کے لیے خدا اپنا ہاتھ بڑھائے، آپ کو کسی کے ہاتھ کی طرف، کسی کے منہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کی ہیلپ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی ہیلپ کرے گا، مجھے یہاں سے نکالے گا۔ بھائی نے بڑی زبردست گواہی دی کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں پر کمزور نہیں بنایا، میں نے اپنے آپ کو تنہا فیل نہیں کروایا، بلکہ میں نے روزہ میں، دعا میں ٹھہرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صادقوں کو کبھی پھسلنے نہیں دیتا۔ وہ صادقوں کے سر کا کیا ہے؟ تاج ہے۔ وہ صادقوں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو دوسروں کے لیے کیا بناتا ہے؟ غذا بنا دیتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، ایسی گواہیاں جب آپ کے لیے غذا بنتی ہیں، ایسی گواہیاں جب آپ کو اپریشیٹ کے لیے سنائی جاتی ہیں کہ خدا نے اسے اپریشیٹ کیا اور آپ کی اپریسیشن کے لیے خدا نے اس کو یوز کیا کہ وہ یہاں پر اپنی گواہی کو شیئر کرے،
خدا آپ کو بھی اسی طرح ثابت بنانا چاہتا ہے. بے شک بھائی امجد اس بات میں صادق تھے خدا کی حضوری کہ خداوند تو اپنے وعدوں کا کیا ہے؟ سچا ہے. اور میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے پھسلنے نہیں دے گا، تو مجھے یہاں سے خارج ہونے نہیں دے گا، تو مجھے اپنے حضور میں سرفرازی بخشے گا. خدا صادقوں کو پسند کرتا ہے. خدا صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. خدا آپ سبوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. سو میرے عزیزوں،